अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि शवाल के 6 रोज़े रखने की क्या फ़जीलत है। जो शवाल के जो रोज़े रखे जाते हैं उसकी फ़जीलत बताई जाती है कि 6 रोज़े अगर आपने रख लिए तो उसके पूरे साल का आपको सवाब मिल जाता है। तो इसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे, उलमा कराम की राय लेंगे तो इसकी क्या फ़जीलत है, अगर छोड़ के रखें तो क्या मामलात हैं या लगातार रखने पड़ेंगे। तो इसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों में कन्फ्यूजन रहती है कि शवाल जैसे स्टार्ट हो गया, ईद के बाद से हमें रोज़े रखने हैं तो उसको रेगुलरली 6 एक साथ रखने हैं या छोड़ के भी डेज़ बीच में छोड़ के भी हम रख सकते हैं इसको। तो चलिए कुछ हाइलाइट्स आपके सामने रखता हूँ उलमा कराम की, उसके बाद मौक़िफ़ की तरफ चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर शवाल में, यानी जो अभी महीना चल रहा है शवाल का है, इसमें 6 रोज़े मज़ीद रखे तो गोया कि उसने पूरे साल के रोज़े रखे। शव्वाल का रोज़ा दावत की वजह से तोड़ना। मैंने शव्वाल का रोज़ा रखा हुआ था, मुझे एक दावत पर बाद साथियों ने कहा कि नफली रोज़ा तोड़ना जायज़ है, मैंने तोड़ दिया, क्या मेरा ये अमल सही था? और देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखकर बाद में शव्वाल में 6 रोज़े रखे, चाहे एक साथ रखे चाहे अलग अलग रखे, मुतफर्रिक रखे या एक साथ रखे, तो उसका सवाब यह है कि उसे गोया साल भर रोज़े रखने का अजर मिलता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस है, ये हदीस तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद में भी है, निसाई में भी है, इब्न माजा में भी। ये अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की 6 किताबों में से 5 किताबों में, एक्सक्लूडिंग बुखारी, बाकी 5 की 5 किताबों में हदीस है, जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखे उसके बाद शवाल के 6 रोज़े रख ले तो वो ऐसा ही है जैसा उसने पूरी ज़िंदगी के रोज़े रखे। और आम अहकाम दोस्तों आपके सामने मैंने हाइलाइट्स दिखा दी उलमा कराम की। सबसे पहले मौक़िफ़ की तरफ चलते हैं, मुफ्ती अकमल साहब के, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। में शरीयत और फ़िक़्ह हनफ़ी से मुताल्लिक़ मसाइल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की मुबारक सातों से गुज़र कर फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो रहा है। अव्वलन शवाल के 6 रोज़ों के बारे में थोड़ी सी बातें समाअत फरमा लें। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर शवाल में, यानी जो अभी महीना चल रहा है शवाल का है, इसमें 6 रोज़े मज़ीद रखे तो गोया कि उसने पूरे साल के रोज़े रखे। तो ये 6 नफली रोज़े होते हैं, नफल के नियत से रखने होंगे। जो हमारी बहनों के मखसूस अय्याम के रोज़े रह जाते हैं या किसी के उज़र की बिना पर रमज़ान के रोज़े रह गए, वो ऐसा नहीं कर सकता कि एक ही रोज़े में दोनों की नियत कर ले कि क़ज़ा भी और शवाल के भी, नहीं, वो अलग रखने होंगे। ये 6 रोज़े नफली होते हैं। ये ख्याल गलत है कि ईद के दूसरे दिन से इनका आगाज़ करना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है, पूरे महीने में जब चाहें रखें। और ये ख्याल भी गलत है कि लगातार रखने होंगे। आप एक रोज़ा रखें, 2 दिन का गैप, फिर एक रोज़ा रख लें, 3 दिन का गैप करें, तो इस तरीके से एक एक करके 6 की तादाद आप पूरी कर लें तो इंशाअल्लाह बरकत हासिल होगी। सो दोस्तों आपके सामने मुफ्ती अकमल साहब का मौक़िफ़ पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि ईद के फ़ौरन बाद भी शुरू नहीं करना है, आपने मर्ज़ी आपकी, शवाल के महीने में आपने 6 रखने रोज़े, और ज़रूरी नहीं है कि आप लगातार रखें, छोड़ के भी रख सकते हैं। और तीसरा ये कि जो रोज़े किसी मख़सूस अय्याम की वजह से ख़वातीन के रह जाते हैं या किसी भी उज़र की बिना पे मर्दों के रह चुके हैं, तो उसके अंदर ये है कि आप जो है रख सकते हैं, लेकिन पहले उसकी क़ज़ा पूरी करेंगे तो फिर आप 6 शवाल के, यानी कि एक ही नियत में 2 रोज़े नहीं रख सकते आप, दोनों को ये आप नियत कर लें कि वो क़ज़ा भी हो जाए मेरा और शवाल का भी ऐड हो जाए, तो इस तरह नहीं होगा। उसके लिए अलहदा से आपके क़ज़ा रोज़े रखने पड़ेंगे, उसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखने पड़ेंगे। आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया मुफ्ती अकमल साहब ने। सेकंड मौक़िफ़ की तरफ चलते हैं, मुफ्ती तारिक मुर्शद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहता है। शव्वाल के 6 रोज़ों की क्या फजीलत है? क्या शव्वाल के 6 रोज़े रखने से पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिलता है? नबील साहब इंडिया से। जी हाँ, हदीस में आता है, मन साम रमज़ाना थुम्मा अत्बअहु सित्तम मिन शव्वाल काना ज़ालिका मिन सियामिद दहरी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और या दूसरी रिवायत में या सही अल्फाज पूरे यूं है, फ़ज़ालिका सियामुद दहर, तो दहर से मुराद साल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे उसके बाद फिर 6 रोज़े शव्वाल में उसने रखे उसके बाद, तो फ़ज़ालिका सियामुद दहर, ये पूरे साल के रोज़ों के बराबर है। तो इसकी बड़ी फजीलत है, रखना चाहिए। शव्वाल के रोज़े अलग अलग रख सकते हैं क्या? शव्वाल के रोज़े इकट्ठे रखना ज़रूरी है या अलग अलग भी रख सकते हैं? उमर फारूक कराची से अलग अलग भी रख सकते हैं, उमर फारूक साहब इकट्ठे ज़रूरी नहीं है। शव्वाल का रोज़ा दावत की वजह से तोड़ना,
میں نے شوال کا روزہ رکھا ہوا تھا. مجھے ایک دعوت پر بعض ساتھیوں نے کہا کہ نفلی روزہ توڑنا جائز ہے. میں نے توڑ دیا. کیا میرا یہ عمل صحیح تھا اور کیا مجھ پر قضا واجب ہے یا نہیں؟ محمد انور کراچی سے. بلا وجہ نفلی روزہ توڑنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر معقول وجہ ہو، جیسے دوستوں نے دعوت کی، اب آپ کا یہ ہے کہ اگر دعوت قبول نہیں کی وہ ناراض ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی. کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. تو اب ایک دفعہ رکھ لیا تو اب اس کو ٹھیک ہے، کسی وجہ سے توڑ دیا تو اب بعد میں دوبارہ رکھیں اس کو، واجب ہے وہ. ایام 20 کے روزوں کی فضیلت. ایام 20 کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ محمد ندیم کراچی سے. حدیث میں ایام 20 کے روزوں کے بارے میں آتا ہے جس نے ایام 20 کے روزے رکھے پورے مہینے کے روزوں کے برابر ہیں، کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، تو 3 روزے ایک روزہ 10 روزوں کے برابر، تو 3 روزے 30 روزوں کے برابر. تو یہ فضیلت ہے ایام 20 کی، رکھنا چاہیے. دوستو آپ کے سامنے مفتی طارق مرزا صاحب کا بھی موقف پیش کر دیا. باقی تو سیم موقف تھا، مفتی اکمل صاحب کے موقف سے بالکل میچ کرتا ہے. اور ایک چیز انہوں نے ایڈ کر دی ہے، جو سوال ان کے پاس آیا تھا اس حوالے سے کہ نفلی روزہ کیا توڑا جا سکتا ہے اگر دوستوں نے دعوت کر دیا یا کوئی بھی عذر ہو، آپ کو مسئلہ پیش آیا اور اس کی وجہ سے آپ کو روزہ توڑنا پڑ گیا، تو کیا اس کی قضا آپ کے واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ویسے تو انہوں نے کہا کہ قضا واجب ہوگی، لیکن نفلی جو روزے ہوتے ہیں وہ آپ توڑ سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اور اس کی جو ہے قضا واجب آپ پہ نہیں ہوگی. یہ بہرحال آپ کے سامنے کون سی حدیث پیش کریں، لیکن ایسی کوئی حدیث ملتی نہیں ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں، آگے موقف لیتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ رمضان کے بعد جو روزے ہوتے ہیں جو شوال میں رکھتے ہیں 6 روزے شرف روزے بولتے ہیں جن کا عام زبان میں، تو ان کی کیا فضیلت ہے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر بعد میں شوال میں 6 روزے رکھے، چاہے ایک ساتھ رکھے چاہے الگ الگ رکھے، متفرق رکھے یا ایک ساتھ رکھے، تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اسے گویا سال بھر روزے رکھنے کا اجر ملے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ایک جو انسان کرتا ہے 10 تک اس کا ثواب دیتا ہے. جیسے کہ نمازیں ہم پر 50 فرض کی گئی تھی، کم کر کے 5 کی گئی، لیکن حکم یہ دیا گیا کہ ثواب 50 کا ملے گا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح روزے ہم رکھتے ہیں 29 یا 30، مہینے کے روزے 30 ہوئے. ٹھیک ہے، اور اگر 6 اضافہ کرتے تو ہو گئے 36، اور سال میں دن ہوتے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 355. تو اگر انسان رکھ لے تو اس کو سال بھر روزے رکھنے کا اجر ملے گا. حدیث میں جو اس کے بعد 6 روزے رکھے ٹکڑوں میں توڑ کے ایک ساتھ، اسے گویا سال بھر روزے رکھنے کا اجر ملے گا. اس لیے کہ اللہ نے اجر کو 36 کو 360 کا اجر دے دیا، سمجھے؟ سال بھر روزے رکھنے کا اجر، جیسے 5 نمازیں 50 کے دیتی ہے، یہ 36 روزے آپ کو پورے سال روزے رکھنے کے برابر اجر ملے گا. تو لہٰذا اس کی کافی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے. ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد ضرور ان روزوں کو بھی رکھیں، لیکن ان روزوں کو رمضان کے فوراً بعد چلی رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، اور ان روزوں کی کوئی عید بھی نہیں ہوتی. یاد رکھیں، وہاں پر 2 مسئلے ہیں. لوگ بولتے ایک ساتھ رکھنا، رمضان ہوتے اگلے دن سے شروع کر دیتے ہیں. آپ کبھی بھی رکھیے پورے مہینے میں، بعد میں بھی رکھیے، چلتا ہے ایک دن میں، لیکن کمپلسری سمجھتے ہیں. اگر 6 دن پہلے نہیں رکھے بولتے اب جان ہو گیا، اور 7ویں دن عید بھی کرتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی عید نہیں، یاد رکھیے. اور روزے رکھنا ہے کبھی بھی پورے مہینے میں، آپ انشاءاللہ. دوستوں آپ نے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا یہ موقف سن لیا. انہوں نے بھی بتا دیا آپ کو شوال کے 6 روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کا ثواب یہ ہے کہ آپ کو پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے. تو یہ ضرور آپ اس کو رکھیں، اور شروع میں رکھنا ضروری نہیں ہے، آپ کبھی بھی بیچ میں رکھ سکتے ہیں. یعنی شوال کے مہینے میں آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، چھوڑ کے رکھنا چاہیں یا ریگولر 700 رکھنا چاہیں، وہ آپ کی مرضی ہے اپنی. تو آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا. لاسٹ موقف کی طرف چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں. ہم نے فرمایا صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی. یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابوں میں سے 5 کتابوں میں ایکسکلوڈنگ بخاری، باقی 5 کی 5 کتابوں میں حدیث ہے جو شخص رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، پورے سال کے روزے رکھے. یہ اس سے بھی آسان ہے. ایک ہے کہ آپ مہینے کے 3 روزے رکھیں، وہ تو آپ کو 36 رکھنے پڑیں گے. ایک یہ ہے کہ شوال کے 6 رکھ لیں، پورے سال کے روزے. تو اللہ کے فضل سے جب سے ہوش سنبھالی ہے اس کی استقامت کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے فوراً بعد رکھنے ہیں. بعض کہتے ہیں جی وہ یکم شوال کو عید ہے، آپ نے 2 سے روزے شروع کر دینے ہیں جی. بعض اس کہتے ہیں تھوڑے نرم، وہ کہتے ہیں نہیں 2 کا رکھ لیں، ایک فوراً بعد رکھ لو، باقی پاؤں پورے مہینے سے رکھ دو. نہ، اس میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ آپ نے شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں. کوئی نبی علیہ السلام نے پابندی نہیں کی ہے، چاہے فوراً بعد شروع کرے. ویسے فوراً بعد میں آسانی رہتی ہے کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں رمضان کے بعد جب آپ اگر روزے نہ رکھے نا تو کئی دن تک تو آپ کو
کھاتے ہوئے بھی تھوڑی یعنی ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں آپ کہ یار یہ میرا روزہ ہی نہ ہو گئی. دوسرا جس طرح انہوں نے کہا کہ میدے کو ایک عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے بھوکا رہنے کی, وہ 6 روزے ساتھ رکھ لینا آسان ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے ہمارے آفس میں خصوصاً رمضان کے اندر ذرا لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ گھر میں یعنی آفس کھلنے سے پہلے وہ روزے مکمل کر کے جاؤں. جب آفس بندہ پہنچ جاتا ہے پھر ذرا اور روٹین شروع ہو جاتی ہے. گھر میں روزہ رکھنا آسان ہے, فجر پڑھ کے روزہ رکھ کے سو جائیں زور تک تو ویسے ہی روزہ گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, چھٹیاں ہو جب تو روزہ آسان ہو جاتا ہے. اور اس کو آپ جناب ریلیجسلی فالو کریں. یہ کتنی آسانی ہے آپ کے لیے کہ 6 روزے رکھ لیں تو پورے سال کے روزے, تو آپ پوری زندگی کے روزے رکھیں گے. اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں بخاری مسلم میں آتی ہے کہ وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے. تو نبی اسلام فرمایا روزانہ روزہ رکھنے والا تو ایسا ہے جس نے روزہ رکھا ہی نہیں. اسلام کو یہ پسندیدہ نہیں ہے. تم نے اگر روزے رکھنے ہی ہیں تو مہینے میں 3 روزے رکھ لو تو تمہیں روزانہ روزے کا ثواب ملے گا. ان کا یا رسول اللہ میرے میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. آپ نے فرمایا چلو بہت طاقت ہے نا, ایک دن روزہ رکھا کرو ایک دن نہ رکھا کرو, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اور یہ داودی روزے ہیں. اور پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے نا عبداللہ بن عمر بن عاص, بخاری مسلم میں آتا ہے, پھر وہ یاد کیا کرتے تھے کاش میں نے حضور کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا, مہینے میں 3 والا کام بھی ٹھیک ہے, اب مجھ سے نہیں رکھے جاتے. تو سر ہم تو آپ کو اس سے بھی آسان عمل بتا رہے ہیں کہ مہینے میں ہر مہینے 3 نہیں, صرف 6 روزے شوال کے رکھ لیں تو پورے سال کے روزے. تو دوستوں آپ کے سامنے سارے علماء کرام کو موقف میں نے پیش کر دیا, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے ذریعے حق بات تک بآسانی آپ پہنچ سکیں. تو شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھا, اس کی فضیلت کے حوالے سے بات ہوئی. تو اس کے اندر آپ 6 روزے شوال کے رکھیں گے تو پورے سال کے روزوں کا آپ کو ثواب مل جائے گا. اور ہر سال اسی طرح روٹین آپ بنائیں گے, 6 شوال کے روزے رکھیں گے تو پوری زندگی کے آپ کو روزوں کا ثواب مل جائے گا. کیونکہ ہر سال آپ رمضان کے روزے رکھیں گے, پھر شوال کے رکھیں گے, پھر رمضان کے رکھیں گے, تو سال آپ کو پورے سال رکھنے کا ثواب ملتا رہے گا. تو پوری زندگی کا آپ کا جو ہے ثواب مل جائے گا. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو